السلام علیکم. کیسی جناب میری پیاری سی یوٹیوب فیملی. دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین سے بہترین راستے کھولے اور آپ کی تمام ضروریات اور حاجات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہو جائے. اور جتنے لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین سے بہترین کامیابیاں جو ہیں وہ ان تک چلا کے لے آئے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. آج ایک سسٹر نے جو ہے وہ اپنی میریکل سٹوری شیئر کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ لائف میں جو ہے وہ پرابلمس تھے اور پھر یہ تھا کہ پرابلمس کی وجہ سے جو ہے نا میں یہ سوچتی تھی کہ مجھے کبھی ڈپریشن نہیں ہو سکتا اور میں جو ہے وہ اسٹرانگ ول پاور کی مالک ہوں اور کبھی پرابلمز آتے ہیں تو میں نماز پڑھ لیتی ہوں, میں اللہ کی طرف جو ہے وہ جھک جاتی ہوں تو اگر مجھے ڈپریشن نہیں ہو سکتا. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانے پہ آتا ہے تو آپ کے اوپر ایٹ ٹائمز آزمائش وہاں سے آتی جہاں سے آپ سوچتے ہو کہ نا میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. کہتی پھر پرابلمز اس طرح کی آئیں اور سچویشنز اس طرح کی ہو گئیں کہ میں باقاعدہ ڈپریشن میں چلی گئی اور پھر مجھے جو ہے وہ ڈپریشن کے لیے باقاعدہ بکس پڑھنا شروع کیں اور مجھے لگتا تھا کہ بس مجھے سکون نہیں ملتا. کہتی کہ وہ ایک فیز تھا کہ جس میں نے ڈپریشن کے لیے بہت پڑھا اور پھر جب بہت ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد نا مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ صرف اور صرف درود ابراہیمی پڑھیں اور باقی سب کچھ پڑھنا چھوڑ دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اس کی وجہ سے بھی بے سکونی ہو جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے یا بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے تو اس ساری چیز کے اندر جو ہے نا وہ خود کو پرسکون کرنے کے لیے بہترین چیز ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں. کہتی ہیں کہ نا پہلے بھی میں پڑھتی تھی لیکن پھر اس مشورے کے بعد جو ہے نا وہ میں نے بہت زیادہ درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا. میں جو ڈپریشن کی بہت زیادہ کرونک فیز میں جاتی جا رہی تھی اور میں ڈپریشن کی مریضہ بن گئی تھی. خودکشی جیسے خیالات میرے ذہن میں جنم لیتے رہتے تھے. عجیب و غریب سے وسوسے جو تھے نا وہ میرے ذہن میں گھومتے رہتے تھے. بس پھر جیسے ہی میں نے درود ابراہیمی کا سہارا لیا تو مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا. بس جیسے ہی اب کیا تھا کہ مجھے ٹینشن ہوتی تھی تو میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی تھی. پھر آہستہ آہستہ جتنا زیادہ درود شریف جو ہے وہ میری ورد میں آتا چلا گیا اور جتنا زیادہ میں کرتی رہی اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ سکون میری زندگی میں آتا چلا گیا. اور اب تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھے بغیر مجھے سکون ملتا ہی نہیں. بس میری زبان ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے نا وہ رکے نہیں. زندگی میں ایسا نہیں تھا کہ ایک مسئلہ, بہت سارے مسائل تھے جن کا میں یہاں پہ ذکر بھی نہیں کر سکتی, لیکن یہ کہ پرابلم جو ہیں وہ ہم سب کی لائف میں ہی ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پر جب مشکلات آتی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں, کیسے کریں. بالکل ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی بند گلی میں کھڑیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے. کہتی ہے لیکن میں نے یہ کیا کہ جب درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو پھر چلتے پھرتے بھی پڑھنا شروع کیا اور جتنا زیادہ جو ہے میری زبان تر رہ سکتی تھی نا درود شریف سے میں نے اس ذکر کو ایسے باندھ لیا. پھر کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ میں نے یہ دیکھا کہ مجھے چیزوں کے لیے جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ گائیڈنس ملنا شروع ہو گئی اور میرے مسئلے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ حل ہونا شروع ہو گئے. سب سے پہلی چیز جو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا وہ یہ تھا کہ مجھے آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کی تعداد بڑھتی چلی گئی مجھے جو ہے نا وہ سکون محسوس ہونا شروع ہو گیا. اور پھر یہ تھا کہ درود شریف کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میری کوشش ہوتی تھی کہ جون سی بھی میری حاجتیں ہیں نا وہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتی جاؤں. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ مجھے اپنی پرابلم میں جو ہے وہ میں نے دعا نہیں مانگی لیکن بس مسئلہ تھا اور اللہ سے کہتی رہی کہ یا اللہ پاک یہ مسئلہ ہے اور بس آپ نے مجھے نکالنا, بس اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہیں پتا, بس آپ نے جو ہے نا وہ میرے لیے حل جو ہے وہ مجھے کر کے دینا ہے. اور کہتی کہ بس دعا تھی کہ بہت حق کے ساتھ, بہت یقین کے ساتھ اور بالکل جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد اپنا معاملہ کہہ دیتے ہیں نا بس اس طرح سے. اور کہتی ہیں کہ بس ایسا تھا کہ جیسے مشکل آئی اور میں نے جو درود شریف پڑھنا شروع کیا تو بس پڑھے جا رہی ہوں اور اس سے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے دل میں سکون ڈال دیا کہ بس کوئی نہ کوئی حل تو نکل ہی آئے گا. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ درود ابراہیمی کے سکون کی وجہ سے ایسا ہوا کہ میری ایک تو روٹین بھی جو ہے وہ بنتی چلی گئی اور زندگی میں جو ہے نا میں نے بہت برکت بھی محسوس کرنا شروع کی. میں ہر کسی کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ درود شریف پڑھیں تو بہت محبت اور بہت توجہ سے پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یاد کر کے پڑھیں
ان کی تکلیفوں کو اور آزمائشوں کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے آپ کی راہوں کو آپ کے لیے بہت آسان کر دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی کسی سچویشن کی وجہ سے آپ کو کوئی حل نہیں سمجھ میں آ رہا اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ دعا کیسے مانگیں، آپ بس درود شریف پڑھتے چلے جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بولیں کہ یہ معاملہ آپ کے سپرد ہے، بس اس کو آپ نے حل کرنا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں دعا میں بھی کون سے الفاظ جو ہے نا وہ استعمال کروں۔ میں نے انہی طریقوں سے اپنے لیے دعا مانگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے معاملات اس کے سپرد کر کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کے الفاظ بھی سکھا دیتا ہے، چیزوں کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سکون تو دیتا ہی دیتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ہر فکر سے آزاد کر دیا۔ جیسے میں درود شریف پڑھنے لگتی ہوں تو میرے معاملات جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر کہ آپ نے شیئر کیا۔ ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ آج کل بہت کامن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہے تو آپ انسٹا پہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں ہم سب نے ایک دوسرے کو یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔